بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میری پیاری بہنیں، بیٹیاں، مائیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اسٹامپ پر لکھ کے دیتا ہوں، کسی بھی نماز کے بعد آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا مانگنا ہے۔ اگر ذاتی مکان نہیں، گاڑی نہیں، بنگلہ نہیں، پیسہ، کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور طریقہ کار کیا ہے، کس طریقے سے مانگنا ہے، اس ویڈیو میں آپ کو مکمل بتایا جائے گا۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ویڈیو کو لائک ابھی سے کر دیں۔ لائک کرنے کے بعد آپ کامنٹ سیکشن میں اگر آپ دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، صبح کی نماز کے بعد درس حدیث قرآن کا ہمارا ایک مجلس ہوتا ہے، اس میں آخر میں دعا ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنا نام دعا میں شامل کروانا چاہتے ہیں تو اپنا نام اور اپنا مقصد لازم لکھیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اس سے آپ کو یہ فائدہ ملے گا، اور ویڈیو اگر میں اپلوڈ کروں گا آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہوگا، تو اس سے آپ ویڈیو پھر دیکھ سکیں گے۔ تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، کیونکہ روزانہ ایک نہ ایک وظیفہ آپ پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں بھی برکت دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اجر بھی عطا فرمائے گا۔ تو چلیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، اور اس سے پہلے ایک شرائط بھی ہے، کیونکہ وظیفہ کرنے کے کچھ شرائط ہوتے ہیں، اور اس شرائط پہ اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کو وظیفہ فائدہ بھی دے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ نیت کرنا ہے، میں نماز کی پابندی آئندہ سے کروں گا، 5 وقت کی نماز ادا کروں گا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس چینل پہ روزانہ ویڈیوز کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ روزانہ کے ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ کہیں گے کہ آپ خود سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ کوئی نیکی کی بات سننا ثواب کا کام ہے نا۔ اگر کوئی نیکی کی بات سنے، اس پہ عمل کرے، آگے شیئر کرے تو اس میں ثواب ہوگا نا۔ تو بات لمبی نہ ہو جائے، وظیفہ آپ کو سمجھاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نماز فجر ادا کی۔ نماز فجر ادا کرنے کے فوراً بعد آپ سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اگر یہ نہیں آتا تو آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پڑھ لینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایسے ہی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر آخر میں یعنی درمیان میں آپ نے استغفار کی تسبیح بھی پڑھنی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ استغفار کی تسبیح وہ ہے جو استغفر اللہ ایسے ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھا، 100 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھی، اور آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھا۔ پہلے بھی آپ نے درود ابراہیمی 3 مرتبہ، اور آخر میں بھی آپ نے درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور ایسے ہی آپ نے 5 نمازوں میں ادا کرنے ہیں، یعنی فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ پڑھا، پھر ظہر کی نماز کے بعد، اور ایسے عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے سے انشاءاللہ رات کو آپ سوئیں گے، صبح اٹھیں گے، آپ جو بھی کاروبار کریں گے، جاب پہ ہیں، کوئی نوکری ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے تو آپ کا کاروبار آپ کو مل جائے گا۔ آپ جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے، آپ کا وہ مقصد پورا ہوگا۔ رشتے کی بندش ہے، یا کاروبار کی، یا آپس میں اختلاف ہے، یا گھر میں جھگڑا ہے، جو بھی معاملات ہیں
آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے برکت سے سب معاملات آپ کے حل ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں آج کا جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آخر میں پھر سے آپ کو گزارش کر رہا ہوں، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے لازم جانا، کامنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھ کے جانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔